اس کا جو دوسرا حصہ ہے مینٹرنگ کا، وہ ہے کہ آپ کس حد تک اس ذہنی سفر کو جو آپ خود کر رہے ہیں طلبہ و طالبات تک منتقل کر رہے ہیں۔ یہ خیال بے بنیاد ہے جس نے پی ایچ ڈی کر لیا، ایسوسیٹ پروفیسر بن گیا، وہ اب علم کا ایک ذخیرہ ہے اور اس سے اب کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس لوگوں کو ہدایات دیا کرے، خود کچھ نہ کرے۔ مینٹرنگ کے لیے یہ شرط ہے کہ ریگولرلی اور جوڈیشیسلی آپ ہر مہینے ایک اسٹڈی سرکل میں شرکت کریں گے، اور وہاں پر بھی یونیفارم سسٹم ہے، وہاں بھی یہ آزادیاں نہیں ہے کہ جو چاہے آدمی کر لے، کہیں قرآن پاک پڑھ لیا، کہیں سیرت پاک پڑھ لی، کہیں اخلاق پہ کتاب پڑھ لی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تربیہ ڈپارٹمنٹ نے 6 کتابوں کا ایک سیٹ متعین کیا ہے، اس کی وجوہات ہیں، سوچنے کے بعد کیا ہے، ناٹ جسٹ رینڈم ایڈہاکزم، بلکہ سوچنے کے بعد ایک کام کیا گیا ہے، اور اسی ترتیب سے ہم چاہیں گے کہ مینٹرنگ کے جو افراد ذمہ دار ہیں وہ اسٹڈی سرکلز کے اندر ریگولرلی اس کو سمجھیں اور پیش کریں۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ سے گزارش کی تھی کہ جو کتابیں ہیں ان میں سب کا فوکس پہلے فیز میں صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ یہ فرسٹ فیز ہے لرننگ کا، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیسک تصورات، خاص طور پہ معاملات کے بارے میں، قرآن کریم سے آپ کا تعلق کیسے ہو اور اسے آپ کس طرح شیئر کریں طلبہ اور طالبات کے ساتھ، یہ ہمارا پہلا فیز ہے۔ اس کا ہم نے آغاز کیا ہے پہلی ایک کتاب سے، جس کا عنوان ہے وے ٹو دا قرآن، انگریزی میں، اردو میں قرآن کا راستہ۔ یہ کتاب جو ہے یہ ایک بالکل آسان مینول ہے کس طرح آپ لنک کریں اپنے آپ کو قرآن کریم سے، اور اس کے آخر میں 2 پروپوز پروگرامس ہیں، ایک مختصر ایک تفصیلی، کہ قرآن پاک کے مختلف موضوعات کا مطالعہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اپنے امپروومنٹ کے لیے یا گروپ کے امپروومنٹ کے لیے، جو بھی شکل ہو۔ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرکل کی میٹنگ کے اندر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ 4 فیکلٹی ممبر ایک چیپٹر آغاز سے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ چیپٹر 4 افراد نے پریپیئر کیا، اور انہوں نے پھر جب گروپ میٹنگ آپ کی ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ کون سا گروپ کب ملے گا۔ پورے کیمپس کا گروپ نہیں ہو سکتا، بعض حضرات اس وقت کلاس میں ہوں گے، بعض کی کچھ اور مصروفیت ہوگی، لیکن یہ ایک پروگرامڈ ایکٹیویٹی ہے، یہ ایڈ ہاک نہیں ہے کہ جب آپ کا دل چاہا آپ نے کر لیا۔ اٹ از اناؤنسڈ اینڈ تھرو ای میل، نیمز آف دا پرسن ہو ول بی پریزنٹنگ، time and place all are mentioned through email 2 weeks ahead of the program۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بس ایک گیپ مل رہا ہے وہاں پہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو مشق ہے اس کے اندر یہ 4 افراد ہر ایک میں سے ایک چیپٹر پڑھنے کے بعد اسے ایبزارب کریں گے، اور پھر وہ کٹ پیسٹ نہیں کریں گے کہ موبائل سے فوٹوگراف لے کر کے بعض پیراگرافس کے ریپروڈیوس کر دیے کٹ پیسٹ کر کے، بلکہ وہ اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ اس میں ویژولز ہوں، اس میں جو چیز بھی ہو بلٹ فارم کے اندر تیار کر کے اس کو ودن 5 to maximum 7 minutes گروپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ پہلے پریزنٹیشن کے بعد گروپ ڈسکس کرے گا، جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ چیپٹر سب نے، کہ اس میں کیا چیز استاد نے یا معلمہ نے جو پیش کی ہے وہ رہ گئی ہے یا ایک نئی بات سامنے آئی ہے، کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اٹس اے ڈسکشن گروپ، اٹس ناٹ اے میتھڈ آف لیکچرنگ۔ لیکن انڈائریکٹلی جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں طلبہ سے
وہ آپ خود کر رہے ہیں. آپ کا جو پروسیس ہے کمپریہنشن کا، جو آپ چاہتے ہیں کہ سسٹمیٹک پریزنٹیشن، کمیونیکیشن اسکل. ہمارے اگر ایم بی اے کا طالب علم بھی جا کر کسی انٹرویو کے اندر ہکلاتا ہے تو قصور ہمارا، اس کا نہیں ہے قصور. ہم نے ٹرین نہیں کیا اس کو بولنے کے لیے. اگر وہ ایک بناتا ہے سمری جو لاف سائڈڈ ہے، ہمارا اس کا قصور نہیں ہے کوئی بھی. آپ نہیں سکھا اس کو کیسے بنانا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے کہ آپ ایک چیپٹر پڑھنے کے بعد اس کے بلٹ بنا رہے ہیں، یہ ایک لاجیکل ٹریننگ ہے آپ کے اپنے مائنڈ کی، اور یہ ہر ایک کو چاہیے. ایک فل پروفیسر اس سے مستغنی نہیں ہے. میں اپنے پوائنٹس خود بناتا ہوں اور مستقل ریوائز کرتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا دوبارہ اپنے یوز کر لی ہوں پاور پوائنٹ کے اوپر لیکچر کو. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا گروتھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اسٹڈی سرکل ہے، یہ نہ کوئی واعظ و نصیحت ہے، نہ یہ کوئی امپوزیشن ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی کے ویژن کا حصہ ہے. یہ مینٹرنگ محض ایک چیز نہیں ہے. وی آر اپروچنگ several issues through one single activity. اگر آپ کی خود امپرومنٹ ہو رہی ہے کمیونیکیشن اسکل کی تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جو آپ نہیں کریں گے نارمل کبھی بھی. ایک استاد یہ سمجھتا ہے کہ اس کا سیلری چیک مل جاتا ہے مہینے کے آخر میں بغیر محنت کے. کیوں محنت کرے؟ اس نے جو بنایا نوٹس 5 سال پہلے یوز کرتا رہے، تنخواہ تو ملتی رہے گی. تو وائی شوڈ یو ورک ہارڈ؟ یہ جو پروسیس ہم نے اختیار کیا ہے مینٹرنگ کا، دیٹ موٹیویٹس اے ٹیچر اینڈ پٹس دا پرسن ٹو تھنک کہ ہاؤ ٹو امپروو مائی سیلف. تو یہ جب یہ کام آپ کریں گے تو جو میرا تجربہ ہے، اور اسلام آباد پنڈی کی حد تک میں ہر سرکل میں خود جاتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے کنونشنل وائس چانسلر جو بیٹھ کے دستخط کرتا ہے اپنے دفتر کے اندر. آئی ایم بیسکلی ریسرچر. I go to at least 8 or 9 study circles every month. That means in a month 8 or 9 points where I have to move. Different points, not same point. And I sit there myself. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کام نہیں ہو سکتا. کام احکامات سے نہیں ہوتا. Not through memos, not through telephone calls, but by your own action. تو جب آپ اس کو شروع کریں گے تو پہلے پریزنٹیشن کے بعد ڈسکشن ہوگا، دوسرے کے بعد، تیسرے کے بعد. تجربہ میرا ہے وہ یہ ہے کہ آور اینڈ ہاف جو ہم نے طے کیا اس کا میکسیمم لمٹ آور اینڈ ہاف اسٹڈی سرکل کی، اس کے اندر آپ بمشکل 3-3.5 کر پاتے ہیں پریزنٹیشنس. اگر آپ ڈسکشن نہیں کر رہے اور محض آپ نے وہ دیکھ لیا تو کیا فائدہ ہوا؟ اصل چیز سوالات ہیں، سوالات کا اٹھانا ہے، جوابات نہیں ہیں. اساتذہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سر کے جواب موجود ہے. نہیں. وی شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ کویشچن دا مائنڈس آف اسٹوڈنٹس، ناٹ جسٹ گیو دیم آنسرس بٹ ہیلپ دیم ان فائنڈنگ آؤٹ. تو یہ جو پروسیس ہے اسٹڈی سرکلس کا، یہ محض ایک تصوراتی چیز نہیں ہے. اور یہ الحمدللہ اٹ از ناؤ 5th year اور 6th year ناؤ جو ہم کر رہے ہیں. ان 5-6 سالوں کے اندر ہم حد سے حد 6ٹھی کتاب کے آغاز تک پہنچے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جتنے جلدی کتاب ختم کر لی اور قابل لاغ بن گئے. نہیں، اٹس این آن گوئنگ پروسیس.